گور شاہی مرحبا۔ آج سب سے پہلے تو گفتگو ہم کریں گے احمدی جماعت کے بارے میں۔ 1973 میں شاید بھٹو نے آئین میں یہ شق شامل کی تھی کہ احمدی جو ہیں وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اور پھر شناختی کارڈ وغیرہ بنواتے تھے، اس کے اوپر بھی ایک کالم بھرنا پڑتا تھا کہ میں ویریفائی کرتا ہوں کہ میرا تعلق یعنی لاہوری گروپ، احمدیہ جماعت ان لوگوں سے نہیں ہے، اور میں ختم نبوت کا قائل ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فرقہ پسند لوگ ہیں، اور دین اسلام کو اپنے غلیظ مقاصد کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ گستاخ رسول کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے۔ گستاخ رسول کا الٹ کیا ہے؟ مؤدب رسول، جو ادب کرنے والا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ جو ہمارے بریلوی اور سنی حضرات ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اپنی جانب سے بڑھانے کے لیے جھوٹے جھوٹے واقعات منسوب کر دیتے ہیں، جھوٹی چھوٹی باتیں منسوب کر دیتے ہیں، لاف زنی سے کام لیتے ہیں، اور انتہائی درجے کا غلو ان کی باتوں میں ہوتا ہے۔ اگر گستاخی رسول دیکھی جائے تو پاکستان میں وہابی فرقہ دیوبندی حضرات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں؟ یہ تو بہت بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، سمجھے آپ؟ یعنی جو فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کا منکر ہو، وسیلے کا منکر ہو، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کب کیا ہے؟ قرآن شریف میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو، الیہ اس تک جانے کے لیے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر جب وسیلہ مل جائے تو پھر مجاہدہ کرو راہ سلوک میں۔ اب یہ مسلمان قوم اتنی جاہل ہے کہ بنیادی لفظ جو ہے، بیسک جو ورڈ ہے، اس کا مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کو جہاد بنا دیتے ہیں، ہر چیز کو جہاد بنا دیتے ہیں۔ یہ جو جہاد ہے، لفظ جو ہے جہد سے نکلا ہے، جس طرح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جد و جہد۔ جہد کا جو مطلب ہے، اب اردو میں تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، اب اردو میں کیا بتاؤں میں آپ کو؟
لہٰذا اس کا انگریزی میں بتا دیتے ہیں. اس کے انگریزی میں مطلب ہے ٹو اسٹرگل. ٹو اسٹرگل، ٹو میک ایفرٹس، ٹو میک ایفرٹس، ٹو اسٹرگل. وجاہدوا، ٹو اسٹرگل، ٹو میک اسٹرگل، ٹو میک ایفرٹس فی سبیلا. سبیل جو ہے وہ راستے کو کہتے ہیں. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. اللہ کی راہ میں جد و جہد کیا ہوتی ہے؟ آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں قرآن شریف سے، روزے کے حوالے سے. جو روزہ ہے، صوم، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. میرے لیے ہے. میرے لیے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ کو فائدہ ہے. آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی ہم روزہ رکھیں گے تو براہ راست اس سے اللہ کو فائدہ ہوگا. اللہ کو آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بھی روزہ نہ رکھے تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ، کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس روزے کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے گا تو اس سے مجھ تک پہنچنے کی راہ ہموار ہوگی. روزہ میرے لیے ہے سے مراد کیا ہے کہ جب تو روزہ رکھے گا تو اس سے میرے تک پہنچنے کی راہ ہموار ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کی جانب جو راستہ جا رہا ہے، اللہ کی طرف جو راہ جا رہی ہے وہ ہموار کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے بھوکا رہنے سے، آپ کے پیاسا رہنے سے وہ سفر آسان کیسے ہو جاتا ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے؟ روزہ رکھنے سے شکم کو خوراک سے، پانی سے، ہر طرح کے مادے سے خالی رکھنے سے انسان کا جو نفس ہے اس میں کمزوری واقع ہوتی. آپ کے اور اللہ کے بیچ میں صرف ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے آپ کا لطیفہ نفس. روزہ رکھنا صرف شکم کو خوراک سے خالی رکھنے کا نام نہیں ہے. روزے کے ساتھ تراویح بھی پڑھنی پڑتی ہیں. رات بھر تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت سنتے ہیں آپ اور دن بھر شکم کو خوراک سے خالی رکھتے ہیں آپ. تو ان دو کاموں سے فائدہ کیا ہے آپ کو؟ شکم کو خالی رکھتے ہیں تو نار کم ہوتی ہے اور رات کو جو تلاوت قرآن تراویح میں پڑھتے ہیں اس کا جو نور ہے وہ قلب میں جائے گا. اور جو رات دن بھر آپ نے روزہ رکھا ہے اس سے نفس کمزور ہوگا. جو نور قلب میں گیا ہے وہ قلب کا نور نفس پر پڑے گا اور نفس میں طہارت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا لطیفہ نفس ہے. لہذا نفس کو پاک کرنا، نفس کو پاک کرنا، اللہ کی راہ میں جو راستہ جا رہا ہے اس کو ہموار کرنا ہے. قرآن شریف میں آیا وفی انفسکم افلا تبصرون. میں تو تمہارے نفوس کے پردے میں چھپا ہوں، نظر کیسے آؤں گا؟ افلا تبصرون. یہ جو بصارت ہے، یہ جو بصیرت ہے، یہ جو بینائی ہے، جس بینائی سے آپ اللہ کا حسن ملاحظہ فرمائیں گے، یہ بینائی روک رکھی ہے نفس کی غلاظت نے، نفس کی کثافت نے. بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، روزہ رکھ کر، تراویحاں پڑھ کے آپ قلب میں نورانیت پیدا کرتے ہیں اور نفس کی جو ظلمات ہیں وہ زائل ہوتی ہیں،
اس کی نار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن پھر قرآن پر جب نظر جاتی ہے تو وہاں تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ مومنوں پر فرض کیا گیا ہے۔ مومن بنے بغیر آپ روزہ رکھیں گے تو سارے دن انڈین مووی دیکھتے رہیں گے، اور جب رات آئے گی تراویح پڑھنے کے لیے تو ڈھونڈیں گے کہ کوئی شبینہ مل جائے، 3 دن میں قرآن ختم کر کے اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھ کے بالی ووڈ کے مزے لوٹیں گے۔ ایسا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنی ہو، روزہ رکھنا ہو، آپ خدا کے واسطے، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ، آپ لوگوں کو اس نفس کا واسطہ جس کو آپ نے معبود بنا رکھا ہے، کم سے کم قرآن شریف کو پڑھیں۔ وہاں لکھا ہے کہ نماز اور روزہ مومنوں پر فرض ہے، سمجھے؟ اچھا جی، اگر مسلمان نماز پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ بھائی مسلمان نماز پڑھ لے گا تو وہی ہوگا کہ 3 سال کے بچے کی آپ نے 20 سال کی لڑکی سے شادی کرا دی۔ سہاگ رات میں کیا ہوگا؟ کیا کر لے گا 3 سال کا بچہ؟ کچھ نہیں کرے گا نا۔ کرا دو شادی، کرانے میں کیا ہے؟ اور جب بچہ 4 سال کا ہو جائے دولہا، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب یہ باپ بننے والا ہے، تو آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ بچے میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی جس سے وہ باپ بنے گا۔ اسی طرح نماز کا اثر اس وقت ہوگا آپ میں جب آپ مومن بن چکے ہوں گے۔ مومن بنے بغیر نماز کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تعالیٰ تو قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے کہ بے شک اس میں شک نہیں کرنا، نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ میرے بھائی پاکستان کے حال پر آپ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ جتنی برائیاں اور جتنے معاشرے میں فحاشی ہو رہی ہے، اس میں داڑھی والوں کا اور نماز پڑھنے والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مسجدوں میں بیٹھ کے لونڈے بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، 2 3 سال کی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے۔ یہ نمازیں، یہ داڑیاں کس کام کی ہیں تمہاری؟ یہ نمازیں تمہاری تمہیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے تم مومن نہیں بنے، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، خام خیالی ہے۔ حضور کے دور میں بھی کچھ عربیوں نے کہا تھا کہ جی ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا، کہا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابی کہتے ہیں کہ جی ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم مومن نہیں ہو۔ کوئی آیت اس دور میں بھی نازل ہو جاتی اور کہتی اے پاکستان کے فرقہ پسند لوگو، اے وہابیو، دیوبندیو، بریلویو، اے سنیو، تم زبان سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں بنے ہو، مت کہو کہ تم مومن ہو۔ اے شیعہ حضرات، اے وہابیو، اے بریلویو، اے سنیو، اے اہل حدیث ہو، اے اہل خبیث ہو، زبان سے کلمہ پڑھتے ہو تم مومن نہیں ہو۔ قل لم تؤمنوا، کہ کہہ دو تم مومن نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا ہے اور دعوے تم نے پہلے سے شروع کر رکھے ہیں کہ تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہوتے تو تمہاری نماز تم کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے سعودی عرب کی کہانی، وہاں پر انہوں نے ایک ریلیجیس پولیس بنا رکھی ہے۔ کیا بنا رکھی ہے؟ ریلیجیس پولیس بنا رکھی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو مسجد میں بھیجنا، نماز پڑھو نماز پڑھو، بری حرکتیں مت کرو، برے کام مت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قرآن شریف سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی سمجھ میں آ جاتا نا قرآن شریف کہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر، تو ڈنڈے سے نہیں، پھر نور سے برائیاں رکتی۔ یہ قرآن شریف بھی تو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، تم ڈنڈے سے کیوں روک رہے ہو؟ تم ڈنڈے سے اس لیے روک رہے ہو تمہارے پاس گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ بھائی جو کام نماز نے کرنا ہے وہ نماز کیوں نہیں کر رہی؟ تم نے پولیس کیوں بنائی ہے؟ قرآن شریف تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
ہے کہ نہیں؟ پولیس کو ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا کہ مارو سالوں کو. اور اتنے جاہل لوگ ہیں سعودی عرب میں، ارے ہندوؤں کو اور سکھوں کو ڈنڈا مار کے نماز پڑھا دیتے ہیں. ہندوؤں کو اور سکھوں کو کہتے ہیں کہ جی تو نماز پڑھو ورنہ پٹائی ہوگی. ڈنڈے مار مار کے سکھوں کو اور ہندوؤں کو بیچاروں کو نماز پڑھا دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ڈنڈے سے کیوں روک رہے ہیں برائیوں سے؟ آپ کی نماز کا کیا ہوا؟ کیونکہ قرآن شریف نے تو نماز کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ روکے گی برائیوں سے. آپ نماز سے کیوں نہیں رک رہے؟ اب نماز سے برائیوں سے نہیں رکے ہیں تو پھر ڈنڈے سے کیا خاک رکیں گے آپ؟ یہ تو قرآن شریف کا. اچھا اب رک کیوں نہیں رہے نماز سے؟ نماز برائیوں سے روک کیوں نہیں رہی؟ اس لیے نہیں روک رہی کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ نماز تو آپ کو تباہ کر رہی ہے. ایک نماز وہ ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، ایک نماز وہ ہے جو بندے کو تباہ اور برباد کر دیتی. ایک نماز وہ ہے نا جو برائیوں سے روکتی ہے، اور ایک نماز یہ بھی کہا فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون هم یراؤون، کہ تباہی ایسے نمازوں کے لیے ہے جو اپنی نماز حقیقت سے غافل ہیں اور ہم یراؤون صرف ریاکاری کرتے ہیں. بھائی اب یہ ایک نماز برائیوں سے بھی روک رہی ہے، فحش کاموں سے بھی روک رہی ہے، اور ایک نماز تباہی میں بھی مبتلا کر رہی ہے. اب تم ذرا غور کرو پاکستان کے حالات پر کہ پاکستان کی مسجدوں میں کون سے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ نمازی موجود ہیں ان مسجدوں میں جن کی نماز ان کو برائیوں سے روکتی ہے؟ دودھ والے کے پاس جاؤ تو وہ نقلی دودھ بنا کے بیچ رہا ہے. قصائی کے پاس جاؤ تو وہ گائے اور بیل کی جگہ گدھے کا گوشت بیچ رہا ہے. دوائیوں والے کے پاس جاؤ تو وہ جعلی دوائیاں بیچ رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ لوٹ رہا ہے. مسجد میں جاؤ تو ایمان لوٹ رہے ہیں، مندر میں جاؤ تو ایمان لوٹ رہے ہیں، سیاست میں جاؤ تو ملک کو بیچا جا رہا ہے، مزاروں پہ جاؤ تو زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. یہ کون سی نمازیں ہیں؟ یہ وہی نمازیں ہیں جو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہیں؟ اگر یہ وہی نمازیں ہیں تو پھر معاشرہ کیوں بگڑتا جا رہا ہے؟ برائیوں سے پاک کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین غلیظ سرزمین کیوں بن گئی ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہیں نمازیں؟ کس طرف لے جا رہی ہیں یہ نمازیں؟ یہ نمازیں برائیوں سے اس لیے نہیں روک رہی کہ جس طرح تمہاری دوائی میں ملاوٹ ہے، جس طرح تمہارے گوشت میں ملاوٹ ہے، اسی طرح تمہاری نمازوں میں بھی ملاوٹ ہے. یہ نمازیں اصلی نمازیں نہیں ہیں. جو نماز برائیوں سے روکے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق ادا کرنا پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ تم جس کو نماز کہہ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ کو صلاۃ ہی نہیں مانتا جس میں حضوری قلب نہ ہو. اب پڑھتے رہیں آپ نماز، نمازی بھی بنے رہیں اور زانی بھی بنے رہیں اور حرامی بھی بنے رہیں، یہ نمازیں کبھی بھی آپ کو برائیوں اور بے حیائیوں سے نہیں روکے گی. یہ نماز کبھی بھی تمہاری معراج نہیں بنے گی کیونکہ تم مومن نہیں ہو. حضور نے اپنی حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ تو مومنوں کی معراج ہے. مومن بننے کے لیے سب سے پہلے قلب کو جاری کرنا پڑتا. مومن بننے کے لیے سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگانا پڑتا ہے. جس طرح سلطان اقباہو نے کہا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلن تے آئی ہو. جب اندر بوٹی مشک مچائے گی، جب اس میں ذات کی کونپلیں قلب کی شجر سے کھلیں گی تو پھر آنکھوں میں حیا آ جائے گی.
سجدہ اور رکوع اور قیام سب بہترین ہو جائے گا. اس لیے کہ امام مہدی سیدنا و مولانا و ملجانا را ریاض گوہر شاہی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہوا، کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے. جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ 3 چیزیں نماز میں ضروری ہیں. زبان سے تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہو رہا ہے اقرار. اور جسم رکوع اور سجود میں یہ ہے عمل. تو تمہارا اقرار بھی ہو گیا، تم مسلمان ہو، تمہارا جسم بھی عمل کر رہا ہے، تم فاسق بھی نہیں ہو، لیکن تمہارا دل بے خبر ہے، دل منافق ہے. لہذا جب دل منافق ہوا تو وہ نماز کو اوپر لے کے گیا ہی نہیں. جیسے ابھی مکی شاہ صاحب جو ہیں اب بیٹھے ہوئے گفتگو سن رہے ہیں اور اچانک ان کا انٹرنیٹ بند ہو گیا تو گفتگو بند ہو گئی، کنیکشن لوز ہو گیا. یہی سوچیں اگر کہ اسی لیپ ٹاپ سے آواز آ رہی تھی، ابھی تو آواز آ رہی تھی، وہ آواز کو لے کے جانے والی چیز انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ چلا گیا، لیپ ٹاپ کی اسکرین سامنے رکھی کی رکھی رہ گئی. نہیں سمجھے بھائی؟ انٹرنیٹ فیل ہو گیا. پاکستان میں تو لوگ 1000 روپے کا کارڈ خرید کر کے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اور اچانک وہ انٹرنیٹ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ویسا کا ویسا رکھا کا رکھا رہ جاتا ہے. یہ انٹرنیٹ میری آواز تم تک، تمہاری آواز مجھ تک لے کے آتا ہے نا. کیوں جی؟ انٹرنیٹ ہے تو اس لیپ ٹاپ میں سے آوازیں بھی آئیں گی، ٹیکسٹ بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا. اور جب انٹرنیٹ ختم ہو گیا، رک گیا، اسکرین ویسی رہے گی، کمپیوٹر بھی ویسے ہی رہے گا، نہ آواز ہوگی نہ رابطہ ہوگا. یہی نمازوں کا حال ہے. وہ جو تو الحمد شریف پڑھ رہا تھا، وہ جو تو نے سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، وہ جو تو نے اتحیات میں بھی پڑھا، اور وہ جو تو نے حضور پر درود و سلام بھی پڑھا، اور آل ابراہیم پر بھی درود و سلام پڑھا، آل محمد پہ بھی پڑھا، وہ یہیں رکھا رہ گیا نا. قلب تیرا منور ہوتا تو اس کو لے کے عرش الہی پر بھیجتا. بھائی اچھائی اور برائی تو فرشتے لکھ لیتے ہیں، کیا نمازیں بھی لکھتے ہیں؟ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. وہ جب بھیجو گے اللہ کو مل جائے گی تو پھر کیا وہ فرشتوں سے پوچھے گا؟ ایک دفعہ مولانا روم کی کتاب پڑھی، مثنوی شریف. مثنوی شریف میں لکھا تھا کہ یوم محشر میں پہلا سوال مومن سے نماز کے بارے میں ہوگا. اب آگے مولویوں نے مثنوی کو خوب پڑھا سمجھ نہیں پائے، خوب پڑھا اور آگے بڑھا دیا. وہ کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہو، بس نماز ضرور پڑھو. اب مولوی کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے آداب بھی ہیں، نماز کی شرائط بھی ہیں. کیوں جی؟ جیسے اگر کسی مرد میں لائف سیل اس کی آب منی میں ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو اس کے آلائے تناسل میں سختی تو آئے گی. وہ اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری بھی کرے گا نارملی، لیکن اولاد نہیں ہوگی. اولاد نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس کے آب منی میں وہ جو بیضائے حیات ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ اولاد ہی نہیں ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے فرمایا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ قلب جو ہے اس کی نماز کے نور کو اللہ کی طرف بھیج دیتا ہے. اس کے قلب جو ہے اس کی نماز کے نور کو اللہ کی طرف بھیج دیتا ہے. اس نے زندگی میں کبھی 1 2 4 5 10 جتنی بھی نمازیں کسی بھی وجہ سے مس کر دیں تو مومن سے پوچھا جائے گا کہ
تیری فلاں فلاں نماز نہیں پہنچی. یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے نمازیں پڑھی تھیں یا نہیں پڑھی تھیں. ان مومنوں سے پوچھا جائے گا کہ تیرے تحفے روزانہ آتے تھے, فلاں دن کیوں نہیں آئے. یہ سوال ان سے ہوگا, مومنوں سے ہوگا. تم نمازی بھی بن گئے, تم روزے دار بھی بن گئے, تم سب کچھ بن گئے, لیکن تم مومن تو بنے ہی نہیں. اس لیے تمہیں نہ روزے کا فائدہ ہو رہا, اس لیے نہ تم کو نماز کا فائدہ ہو رہا. اب وہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے کیسے روکے گی, پوچھو. یہاں جو ہے انگلینڈ میں بہت ساری جو ہے نا وٹامن کی گولیاں ملتی ہیں, بہت ساری وٹامن کی گولیاں ملتی ہیں. کچھ گولیاں ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ گولی کھا لو تو بھوک نہیں لگے گی, یہ گولی کھا لو بھوک نہیں لگے گی. اچھا, اب ہم نے تو مائکرو بایولوجی پڑھی ہوئی ہے, مائکرو بایولوجی میں ماسٹرز کیا ہے, لہٰذا فوراً غور کیا, پڑھا کہ بھئی یہ گولی جو ہے وہ کیسے بھوک کو روکے گی, سمجھے. اب وہ گولی کیا کرے گی, تیرے اندر ایک چیز ہے, ایک آرگن ہے جس کا نام ہے پینکریاز, اس سے جو ہے بائل جوسز نکلتے ہیں, بائل ڈکٹ کے ذریعے سٹمک میں جاتے ہیں. جب وہ بائل جوسز نکل کے سٹمک کی لائننگ کو ٹکراتے ہیں, اس میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے, وہ اس سے ٹکرا کے ایک سینسیشن پیدا کرتے ہیں جس کو بھوک کہتے ہیں. وہ گولی جا کے ان بائل جوسز کو ٹکرانے سے پہلے ہی کڈنی کی طرف بھیج دے گی اور تجھے بھوک نہیں لگے گی. سمجھ گئے؟ اچھا, ابھی تو ادھر دیکھتا ہے گناہ تیرے دل میں جا رہا ہے, ادھر سے گناہ تیرے دل میں جا رہا ہے, اس کی غیبت کی, اس کا نار تیرے دل میں گئی, تکبر کیا, اس کا نار تیرے دل میں گیا, اس گناہ کا, اس گناہ کا. سارے دن جو تو گناہ کرتا رہتا ہے, تیرے دل پہ سیاہ دھبے لگتے رہتے ہیں. اور جیسے جیسے تیرا نفس طاقتور ہوتا ہے, جیسے جیسے اس میں نار آتی ہے, ویسے ویسے ہی تیرا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. جتنا زیادہ نفس میں نار آئے گی اتنا زیادہ تو گناہوں پر مائل ہوگا. تیرا میلان گناہوں پر بڑھتا جائے گا جتنا تیرے نفس میں نار کا تناسب بڑھتا جائے گا. اب جب تو مومن بن گیا اور نماز پڑھی, نماز کو جو نور آیا, وہ نور قلب کے ذریعے نس نس میں چلا گیا. جب وہ نور نس نس میں بھی گیا, مقام نفس پر بھی گیا, نسوں میں خون میں بھی تیر رہا ہے, نفس کی طرف بھی گیا, تو جو نفس کی خواہش تھی کہ فلم دیکھ لوں, لڑکی تاڑ لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, اس خواہش کو, اس کی نار کو نور نے اندر ختم کر دیا. پھر کچھ عرصہ مومن بننے کے بعد, مہینہ ڈیڑھ مہینہ تم نے نمازیں پڑھی, وہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر ہی تم نے دیکھا کہ اب گناہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اور جی کیوں نہیں چاہ رہا؟ جی اس لیے نہیں چاہ رہا, جب تیرا نفس ناپاک ہوگا تو وہ گناہ کرنے کی تجھے دعوت دے گا. جب اس کے اندر پاکی آئے گی تو وہ شدت نہیں رہے گی نا. جس طرح اگر تو ابھی تیری جیب میں کوئی پائی پیسہ نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھا رہے گا آرام سے. جب تیری جیب میں کوئی دولت آئی, پیسہ آیا, پھر تو اچھلے گا, یہ کر لوں, وہ کر لوں, ایسا کر لوں, ویسا کر لوں. جب تیرے نفس کے اندر نار ہوگی اور ابل رہی ہوگی, انگارے نکل رہے ہوں گے, پھر تیرا جی چاہے گا بس گناہوں میں رہوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, ایسا بھی کر لوں, ویسا بھی کر لوں. اور وہ انگارے اگر نور کی وجہ سے ماند پڑ جائیں اور وہ خواہشیں دم توڑ دیں, اور وہ غلیظ جگہ لطیفہ نفس کی بجائے نار کے اب وہاں مرشد کی نظر سے نور کا فوارہ اٹھنے لگے, تو اب گناہوں کی خواہش کیسے ہوگی؟ یہ نماز کا نور جب قلب میں جائے گا اور قلب سے نس نس میں پہنچ جائے گا تو یہ تیرے پورے جسم کو نورانی کر دے گا. تیرے ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھیں, کان اب یہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوں گی, کیونکہ اس میں اب رب کا نور آ گیا ہے نا. اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے, روزہ رکھنے سے پہلے مومن بننا ضروری ہے. مومن تو بنے نہیں. اب ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے,
ٹھیک ہے نا؟ بس جیسے ہی بولنا شروع کیا والدین نے کہا جی نماز پڑھو. یار خدا کی پناہ، پاکستان میں دیکھا آپ نے، جب بھی بچے کی عمر 7 یا 9 سال ہوتی ہے کہتے جی نماز پڑھو، صرف اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ 7 یا 9 سال کا ہو جائے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ مومن بننے تک اس کو کہو. صرف 7 اور 9 سال کا پتہ ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن شریف نے نماز تو مومنوں پر فرض کی ہے. کوئی کہتا ہی نہیں ہے. اگر 4 سال کا بچہ نماز پڑھنے لگے تو کہتے نہیں بیٹا ابھی تیری عمر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی ابا جی بیٹھ جاتے ہیں. 7 سال کا ہوا چلو جی نماز پڑھو. ارے یہ تمہیں کیوں نہیں پتا کہ نماز مومنوں پر جب بچوں پہ نہیں ہے تو پھر غیر مومن پر بھی تو فرض نہیں ہے. بچوں پر نماز فرض ہے کیوں نہیں؟ پوچھو نا. کیونکہ بچہ مومن نہیں بن سکتا، اس کے قلب میں اتنی طاقت نہیں کہ اس میں ذات کا نور جائے. جب وہ مومن نہیں بن سکتا تو پھر اس سے نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہوگا اس پہ؟ اور جب تیری عمر ہو گئی کہ اب اس عمر میں قلب میں نور جا سکتا ہے اور پھر تو مومن نہیں بنا تو پھر وہ بچکانہ حالت میں ہی ہے نا بی. اس لیے پہلے مومن بننا پڑتا ہے. اور جو لوگ مومن بن گئے، جو لوگ مومن بن گئے، ان کو جب کہا گیا کہ جی یہ جو احمدی ہیں، یہ جو احمدی ہیں کیا یہ کافر ہیں؟ تو مومن کہے گا جی پتہ نہیں، حضور پاک کی تو حدیث ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید نے کسی کے گمراہ ہونے کی واضح ترین نشانی بتائی ہے کہ جی یہ چیز اس میں ہو تو پھر بس اب یہ گمراہ ہے، اب اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی؟ بتائی ہے قرآن نے؟ ہاں قرآن نے بتائی ہے. لیکن جو نشانی قرآن نے بتائی ہے اس نشانی پر آپ عمل پیرا نہیں ہو سکتے. جو قرآن نے نشانیاں بتائی ہیں عالم حق کو پہچاننے کی، اس نشانی پر آپ پورے اترتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ہر مولوی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کو اپنے قلب کی پتہ نہیں ہے تو مولانا صاحب کا قلب غافل ہے یا ذکر میں ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن نے تو کہہ دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اجی اطاعت نہ کرنا ایسوں کی کہ جن کے قلب کو اللہ نے غافل کر رکھا ہے اپنے ذکر سے. کیا آپ کو اپنے قلب کا پتہ ہے کہ آپ کا قلب ذکر میں ہے یا غافل ہے؟ نہیں پتا. تو پھر مولوی صاحب کے قلب کا آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ تو یہ نشانی آپ کے لیے بیکار ہو گئی. دوسری نشانی، اللہ تعالیٰ نے تو اس نشانی کو کہا ہے کہ بس یہ ایک نشانی اگر مل جائے تو پھر اس کی نمازیں اور سجدے نہ دیکھنا، وہ گمراہ ترین شخص ہوگا. وہ کیا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اور جس شخص کا سینہ اس میں ذات اللہ سے سلامتی کے لیے کھل گیا، فہو علی نور من ربی. تو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے جو نور ملا ہے اس کے اندر مست ہوگا. ٹھیک ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ. اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل ذکر الہی کے واسطے سخت ہو گئے کہ ذکر الہی اس میں داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اولئک فی ضلال مبین. یہ کھلی گمراہی ہے. صرف یہ ایک چیز اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے قلب میں اس میں ذات اللہ داخل نہیں ہو رہا تو اور دوسری نشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نشانی کافی ہے کہ یہ ازلی کافر مردود جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. اگر ازلی مومن ہوتا تو اللہ کا نور اس کے قلب میں جاگزی ہوتا. اللہ کا نام اس کے قلب میں ڈالو تو وہ جامد پتھر کی طرح دل ہے، اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو پا رہا نور. اس لیے اللہ چاہتا نہیں نا کہ اس کے دل میں اللہ کا نور جائے. ایسے سخت دل بنا کر کے ان کو دیے. تو اب یہ دو نشانیاں ہیں، کسی کے
مومن ہونے کی یا جہنمی ہونے کی، لیکن یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو قرآن میں آئی کیوں ہے؟ یہ ایسی نشانیاں اللہ میاں نے کیوں دی ہیں؟ کیا آپ پتہ چلا سکتے ہیں؟ بھئی قلب، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں کھڑا ہو کے، اب ہم کو کیا پتا کہ اس کا قلب بھی نماز میں ہے یا نہیں؟ ہم کو کیا پتا کہ اس کا صرف جسم نماز میں ہے اور قلب غافل ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس کے قلب کو غافل کیا ہوتا تو یہ نماز میں مسجد میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوتا؟ کیونکہ ہماری سوچ تو ایسی ہو گئی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ پکا مسلمان نہ ہوتا تو کعبے میں کیا کر رہا ہوتا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کعبے میں چور بھی آتے ہیں جیب کاٹنے کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کعبے میں جانے والا ہر شخص کعبے میں آیا ہے، بھئی کعبے میں چور بھی تو پھرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں عمرے اور حج کے دوران ان کی جیبیں کٹ جاتی ہیں۔ تو ہر مسجد میں آیا ہوا ہر شخص ہدایت کے لیے یا رب کے لیے نہیں آیا ہے۔ چور اچکے بھی تو مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یعنی زندگی میں کئی دفعہ، میں سمجھتا ہوں درجنوں دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں بڑے شوق سے پشاوری چپل بنا کے اپنے والد صاحب کے ساتھ لایا، اور پہلی دفعہ پہنی مسجد گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے، کوئی میری چپلیں چرا کے لے گیا۔ ناظم آباد میں بہت بڑی دکانیں ہوتی تھیں، وہاں جاتے تھے والد صاحب، وہ پشاوری چپل جو ہے ناپ دیتے تھے، وہ چمڑے، اچھے چمڑے سے بنا کر دیتے، بڑی خوبصورت، اس کے اندر یعنی نقش و نگار بنا کے، اور سونے کا دھاگا، چاندی کا دھاگا لگا کے، اور وہ مسجد میں چوری ہو۔ اب کئی دفعہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب دل ڈرنے لگا کہ جی مسجد کے بجائے گھر میں ہی نماز پڑھ لو، ورنہ یہ چپلیں جو آئی ہیں یہ چوری ہو جائیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آنے والا ہر شخص صحیح نیت سے آیا ہے۔ کیوں جی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ مسجد میں جانے والا ہر شخص صحیح نیت سے گیا ہے؟ تو آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ اتنا خشوع خضوع کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا ہے، یہ تو کوئی اللہ والا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ والا نہ ہو، کوئی دلہ کھڑا ہو، کوئی خبیث کھڑا ہو، کوئی دلال ہو، اور آج کل مسجدوں کے اندر دلے نماز پڑھا رہے ہیں۔ مسجد میں آج کل اللہ والے کہاں ہیں؟ اللہ والے بیچارے تو شرم کے مارے بھاگ گئے مسجدوں سے کہ ان مسجدوں میں تو نماز نہیں پڑھا سکتے ہم، جہاں پر صبح شام جو ہے لونڈے بازی ہوتی ہے، جہاں پر فرقہ پرستی کی باتیں ہوتی ہیں، اس منبر پر بیٹھ کر نماز ہم خطبہ نہیں دے سکتے۔ جو اللہ والے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کے منبر پر اللہ اور رسول کی تعریف کیسے بیان ہو جہاں پر گستاخی کی جاتی ہے، جہاں پر فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے، جہاں پر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کو آپس میں قتل و غارت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ایک دوسرے کو کافر اور منافق کہا جاتا ہے، جہاں معصوموں پر فتوے لگائے جاتے ہیں، ان مسجدوں کے اندر کیا خطبہ دیا جائے گا؟ اور وہ مسجدیں، آپ یقین کریں، کراچی میں علاقہ ہے کلفٹن، ڈیفینس، یہ علاقے بڑی اعلیٰ شان مسجدیں یہاں پہ۔ ہم جب ڈیفینس اور کلفٹن کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تو مزہ ہی آیا تھا، اے سی لگا ہوا ہے، خوشبویں آ رہی ہیں، اور ایک ہمارے علاقے میں پاک کالونی مسجد تھی، وہاں پر وضو خانہ برابر میں تھا، بدبو آتی تھی نماز پڑھتے ہوئے بھی۔ اب یہ سوچنے لگے کہ یار یہ ڈیفینس میں، کلفٹن میں یہ مسجدیں بنی ہیں، بڑی خوبصورت مسجد ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ جو اپنی گندی مسجد ہے اپنے علاقے کی، اس میں مزہ آتا ہے، یہاں مزہ نہیں آ رہا۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑے بڑے اسمگلر جو ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حرام کمایا ہے، انہوں نے کہا جی اتنا حرام کما لیا، اب تو قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، مرنے والے ہیں، ایک جاتے جاتے حرام کے پیسے سے جنت میں گھر بنا لیں۔ وہ مسجد جو حرام کے مال سے بنی ہے، اس میں ایمان اور ہدایت کیسے اس کی تقسیم ہوگی؟ جس کی اینٹیں حرام سے بنی ہوں، جن مولویوں کو حرام کمانے والے تنخواہیں دیں، جن مساجد میں لونڈے بازی ہو،
جن مساجد میں فرقہ پرستی کے اوپر تعلیم دی جائے، جن مساجد میں معصوم لوگوں پر گستاخی رسول کے مقدمے بنوائے جائیں، جن مساجد میں اللہ کے رسول، اللہ کے دوستوں، اہل بیت اعظام کے اوپر کیچڑ اچھالی جائے، جن مساجد میں حضور کی ایسی گستاخی کی جائے کہ انسان توبہ توبہ کرے کہ مجھے مسلمان ہی نہیں ہونا اب، جن مساجد میں یہ کہا جائے کہ نماز میں گدھے کا خیال آ جائے تو خیر ہے، محمد کا خیال نہیں آنا چاہیے، ایسی مساجد میں کیسے ہدایت ملے گی؟ یہ مساجد نہیں ہے، اور اگر یہ مساجد ہیں تو کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد ضرار۔ یہ مساجدیں وہی مساجد ہیں جن کو ڈھانے کا حکم آ گیا تھا۔ لیکن مومن کون بنائے گا تم کو؟ سنی بریلوی؟ سنی بریلوی کے پاس علم ہے مومن بنانے کا؟ وہابی کے پاس علم ہے جو باطنی علم کا منکر ہے، جو حضور کے وسیلے کا منکر ہے؟ اور بریلوی جو صرف ایک کام کرنا جانتا ہے، اب یا تو سنی کھڑا ہو کر کے احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا سلام اردو میں پیش کرے گا اور سمجھے گا کہ بس میری عاقبت سدھر گئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور یہ بھی معلوم ہے اس کو، کنجر کے بچے کو، کہ افضل ترین درود درود ابراہیمی ہے، اس کے باوجود بریلوی اردو کے سلام کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ عالم ہے، حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا کہ افضل ترین درود۔ بھئی آپ اللہ میاں دیکھو، بہت ہی تھوڑے کام ہیں جو آپ بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت تھوڑے کام ہیں، میں اکا دکا ہی ہے۔ ایک تو ذکر کے لیے اس نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر اگر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے تو آپ نے بیان سن لیا اللہ کا فرمان کہ بھائی اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اب حکم ہوا مومنوں کے لیے کہ جی ہم بھیجتے ہیں تو تم بھی بھیجو، ٹھیک ہے نا؟ ہم بھیجتے ہیں تم بھی بھیجو۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ آپ سلام جو ہے آپ بھی بھیجتے ہیں اور اللہ بھی بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون سے طریقے سے سلام بھیجنا بہتر ہے، آپ کے طریقے کا یا اللہ کے طریقے کا؟ اور اللہ میاں کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھو، اور بریلوی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہاں لگا دیا ہے امت کو، لعنت ہو تمہارے دین پر۔ کہاں لگا دیا ہے امت کو؟ درود، یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، درود ابراہیمی جو ہے افضل ترین درود و سلام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ سلام نہ پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، لیکن یہ تبرکن پڑھیں کہ جی کسی عالم باعمل نے لکھا ہے، چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مرکزی حیثیت درود و سلام کو جو حاصل ہونی چاہیے وہ اس کو ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے آپ کو پڑھنے کا کہا ہے۔ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے مومن بنانے کا علم، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کیا کیا؟ سنیوں کو بریلوی بنا دیا، مومن تو نہیں بنایا۔ سعودی عرب آیا، اس نے سنیوں کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو اہل حدیث بنا دیا، کیوں جی؟ پھر انڈیا سے ایک جو ہے پیغام آیا، انہوں نے لوگوں کو جو ہے مرزائی بنا دیا، احمدی بنا دیا۔ ارے یار مومن بننے کی تلاش کرو نا، احمدی کیوں بن رہے ہو، مرزائی کیوں بن رہے ہو، شیعہ کیوں بن رہے ہو، سنی کیوں بن رہے ہو، بریلوی کیوں بن رہے ہو؟ یہ بریلوی، شیعہ، سنی، مرزائی، احمدی آپ اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ کے پاس مومن بننے کا علم نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب مومن بننے کا علم ہوتا تو نہ آپ شیعہ بنتے، نہ آپ سنی بنتے، نہ بریلوی بنتے، نہ وہابی بنتے، نہ دیوبندی بنتے، مومن بنتے۔ اور یہ جو مومن بننے کا علم ہے
یہ کوئی کامل ذات لے کے آتا ہے، کامل ذات لے کے آتا ہے۔ نظر جناندی کیمیا ہووے، نظر جناندی کیمیا ہووے، سونا کر دے وٹ۔ جن کی نظروں میں کیمیا گری ہو، پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنا دیں۔ نظر جناندی کیمیا ہووے، سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریندیا کی سید تے کیا جٹ۔ یہ سب تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سید زادہ ہے یا یہ جٹ ہے۔ جس کو اللہ چاہے، اللہ چاہے تو کسی جٹ کو یہ طاقت دے دے، اللہ چاہے تو کسی جٹ کو یہ طاقت دے دے، اور ایسا ہوا بھی۔ ایک سید زادہ تھا، تو اس کی بیٹیوں کی شادی تھی، مال و اسباب نہیں تھا اس کے پاس، تو اس کو کہیں سے پتا چلا کہ بھئی یہاں جنگ شور کوٹ میں کوئی بزرگ ہے۔ اس نے کہا چلو جی میں اس کے پاس جا کے دعا کرواتا ہوں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں، تاکہ میں اپنے جو بچیوں کی فرائض ہیں ان سے یعنی سبکدوش ہو جاؤں۔ تو چلا گیا۔ اب وہ جب چلا گیا، چلتے 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 ایک مقام پر پہنچا، کھیتوں میں کھلیانوں میں۔ انہوں نے جا کے کہا جی یہاں پر باہو صاحب کہاں ملیں گے؟ تو ایک شخص نے اشارہ کر کے کہا وہ سامنے جو بندہ کھڑا ہو کے موت رہا ہے وہ باہو ہے، وہ جو بندہ ہے سامنے جو کھڑا ہو کے موت رہا ہے وہ باہو ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ باہو ہے؟ میں سید ہو کر کے ایسے گنوار کے پاس آ گیا جس کو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی سنت کا نہیں پتا۔ واپس مڑے، فوراً آواز آئی ان کی، ابھی وہ ٹھیکری کا پتھر بھی استنجا کرنے والا ان کے ہاتھ میں ہی تھا، جس سے وہ پیشاب جو ہے یعنی صاف کر رہے تھے۔ فوراً مڑ کے ان کو کہا جی کہاں جا رہے ہو، کیسے آئے تھے اور پھر مڑ کیوں گئے؟ انہوں نے وہ جو پیشاب لگا ہوا ٹھیکری تھا نا، وہ زمین پہ مارا تو وہ سونا بن گیا، وہ سونا بن گیا۔ پھر انہوں نے کہا یہی نظر جناندی کیمیا ہوئے، سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریندی یا کی سید تے کیا جٹ۔ تو میں جٹ ہوں، لیکن یہ جٹوں کی بات نہیں، سیدوں کی بات نہیں، یہ اللہ کی کرم نوازی کی بات ہے۔ ایسے ہوتے ہیں، مرشد ایسا ہو کہ جو ایک نظر ڈالے اور قلب میں اس میں ذات اللہ کو بسا دے، جائے اس کے بارگاہ میں تو قلب غافل ہو، اور جب لوٹ کے آ رہا ہو تو خود خاموش ہو، دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ چیخ رہی ہوں، گھر پہنچ جائے پھر بھی قلب ذکر میں مشغول ہو، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہو اور دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہو، یہاں تک کہ سو گیا ہو اور دل اللہ اللہ کر رہا ہو۔ یہ ہے عطا۔ سلطان باہو نے کہا جے تو چاہویں وحدت رب دی، مل فقیر دیاں گٹیاں نو۔ اگر تو رب کی وحدت چاہتا ہے تو کسی فقیر کے گوڑے گٹے جا کے مل، اپنا ماتھا ان کے قدموں میں رکھ۔ یہ رب کی وحدت، یہ ذکر، یہ روحانیت تو فقیروں سے ملتی ہے، تو ایک نظر میں ہی انسان کے سینے کو منور کر دیتے ہیں۔ یہ جو علم تھا، اب دیکھو نا کتنی بڑی بدماشی کی سنیوں نے، صرف یہ یاد رہ گیا کہ بھئی فلاں بزرگ کا یوم منا لو، 11ویں شریف منا لو، چھٹی شریف منا لو، یوم منا رہے ہیں، کہتے جی ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ وہ جو ولیوں کی تعلیم تھی وہ کدھر گئی؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کی نظروں سے مردہ قلب زندہ ہو جائے، ولی وہ ہوتا ہے جس کی نظروں سے سینہ منور ہو جائے۔ جب تو جائے ولی کے پاس تو کتا ہو، واپس آئے تو انسان بن چکا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور پھر بلے شاہ نے کیا کہا، نام پنج نمازاں نیتی، نام پنج نمازاں نیتی تے نہ تسبیح کھڑکایا،
بلے نو ملیا مرشد جو ایویں ہی جا بخشایا. کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدا, تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیدا. کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدا. Aura TV. Guidance. Brought to you